تو ابن انشا کی اگر بات کریں تو ان کا انداز سارے شعراء سے مختلف ہے. ان کے دور میں بڑے بڑے شاعر گزرے، یعنی فیض احمد فیض بھی ان کے دور کے ہیں، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، ساحر لدھیانوی اور پروین شاکر بھی ان کے دور کی ہیں. یہ ہے کہ ابن انشا کا جو آخری زمانہ تھا، پروین شاکر کو اس عرصے میں شہرت ملنا شروع ہوئی تھی. پھر ناصر کاظمی، ان کا انداز تھوڑا ملتا ہے ابن انشا سے، لیکن پھر بھی ابن انشا منفرد ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے پسندیدہ شاعر ہیں جون ایلیا اور ابن انشا کا زمانہ بھی ایک ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ابن انشا کی وفات ہوئی 70 کی دہائی میں، اور جون ایلیا اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مشہور ہوئی ہے. یعنی ان کی جو پہلی کتاب شائع ہوئی تھی وہ 90s میں کہیں پہلی کتاب ان کی شائع ہوئی تھی. تو ان کا موازنہ تو خیر نہیں بنتا، بہت فرق ہے. ابن انشا اپنا دکھ ہنستے مسکراتے ہوئے بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنے دکھوں پہ مسکراہٹ کی پٹی باندھی ہوئی ہے. لیکن جون ایلیا جو ہیں، ان کا ایسے لگتا ہے جیسے ان کا زخم کھلا ہوا ہے، اس سے لہو رس رہا ہے. ان کی شاعری ساری آپ دیکھیں تو اس میں دکھ ہے، کرب ہے، بے یقینی ہے، اپنی تباہی کا احساس ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، خود شکستگی ہے، اور پھر سوالات ہیں بہت سارے جن کے انہیں جواب نہیں ملتے. اپنی زندگی کی رائگانی کا ایک احساس ہے ان میں. لیکن ابن انشا جو ہیں وہ ان کے ہاں بھی محبت کا دکھ ہے، ہجر کا دکھ ہے، یادوں کا بوجھ ہے، لیکن ان کا زخم یا ان کا جو درد یا کرب ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ مہک رہا ہے. وہ اس انداز میں وہ چیخ نہیں ہے جو ہمیں وہ جون ایلیا کی شاعری میں ایک کربناک چیخ مجھے تو سمجھ آتی ہے. وہ چیز ابن انشا میں نہیں ہے. وہ اپنے دکھ کو مزاح کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. پیت کرنا تو نبھانا سجن، ہم نے پہلے ہی دن تھا کہا نا سجن، تم ہی مجبور ہو ہم ہی مختار ہیں، خیر مانا سجن یہ بھی مانا سجن. اب جو ہونے کے قصے سبھی ہو چکے، تم ہمیں کھو چکے ہم تمہیں کھو چکے. آگے دل کی باتوں میں نہ آنا سجن، کہ دل ہے صدا کا دیوانہ سجن. شہر کے لوگ اچھے ہیں ہمدرد ہیں، پر ہماری سنو ہم جہاں گرد ہیں. داغ دل مت کسی کو دکھانا سجن، یہ زمانہ نہیں وہ زمانہ سجن. یہ بھی سچ ہے کچھ بات نہ جی کی بنی، سونی راتوں میں دیکھا کہ یہ چاندنی. پر یہ سودا ہے ہم کو پرانا سجن، اور جینے کا اپنے بہانہ سجن. اس کو مدت ہوئی صبر کرتے ہوئے، آج کوئے وفا سے گزرتے ہوئے. پوچھ کر اس گدا کا ٹھکانہ سجن، اپنے انشا کو بھی دیکھانا سجن.